بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 449 میں حصر و صد کے عام و خاص ہونے کا بیان کیا جائے گا۔ کتاب الحج میں آخری فصل ہفتم میں احصار اور صد کے احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے ممنوعیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے احکام ذکر ہو چکے۔ تو اس درس میں شہید ثانی نے جو تقسیم کی ہے کہ کبھی حصر عام ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے اور کبھی حصر خاص ہوتی، اسی طرح صد مسدود ہونا دشمن کی وجہ سے کبھی عام ہوتا ہے کبھی خاص ہوتا ہے۔ حصر و صد کی تقسیم عمومی اور خصوصی وہ ذکر کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی ایک بحث بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصر کی دو قسمیں ہیں۔ حصر عام ہوتی ہے یعنی تمام حاجیوں کے لیے جو قافلے میں شریک ہیں وہ مریض ہو جائیں اور ممنوعیت پیدا ہو جائے حج یا عمرے کے افعال سے، اور حصر خاص ہوتی ہے یعنی ان میں سے کوئی ایک آدھ شخص مریض ہو جائے اور حج یا عمرے کے افعال سے ممنوع ہو جائے۔ اسی طرح صد، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، صد عام یعنی دشمن تمام حاجیوں کے لیے مانع ہو حج یا عمرے کے افعال سے، اور صد خاص یعنی دشمن کسی ایک شخص کے لیے مانع ہو، مثلا اس کو پکڑ لے اور اس کو قید کر دے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں جو ہم نے 6 فرعیں بیان کی اور مسائل بیان کرتے ہیں، اکثر وہ صد عام کے لیے تھیں، یعنی کہ حجاج کے لیے وہ سب کے لیے دشمن مانع ہو۔ تو اب فرماتے ہیں حصر میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ فروعات جو ہیں وہ ممکن ہیں، ان کو فرض کیا جائے چاہے حصر عام ہو چاہے حصر خاص ہو، بیماری کی وجہ سے جو حصر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح صد خاص میں بھی ممکن ہے ان کو تصور کیا جائے، ان کو فرض کیا جائے، چونکہ جو شخص واحد مسدود ہے دشمن کی وجہ سے ممنوع ہے تو اس کے لیے مسدود اور ممنوع کے احکام جاری ہوتے ہیں، چاہے دوسروں کے لیے کوئی ممنوعیت ہو یا نہ ہو، اصل تو اس کا ممنوع ہونا ہے تو اس پر صد کے احکام جاری ہوں گے۔ شہید ثانی ان 6 مسائل اور فروعات کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ حصر یعنی کہ بیماری کی وجہ سے ممنوعیت ہو یا صد دشمن کی وجہ سے ممنوعیت ہو، تو جو فعل بھی قابلیت نیابت رکھتا ہے اس کے لیے نائب کو لیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے نائب کو لیا جائے، جیسے طواف ہے، سعی ہے، رامی جمرہ ہے، قربانی کرنا ہے، نماز طواف ہے، تو پھر اس میں احکام صد و حصر جاری نہیں ہوں گے، چونکہ اس کو نائب کے ذریعے ممکنہ صورت میں انجام دلوانا چاہیے۔ ہاں، جس مورد میں فقہا کا اجماع ہے کہ اس میں صد یا حصر ثابت ہے تو اس میں حصر یا صد اور ممنوعیت کے احکام جاری ہو سکتے ہیں اور نائب لینا ان میں واجب نہیں ہوگا۔ وہ مورد جیسے طواف اور سعی ہے، جو شخص عمرے کا احرام باندھ چکا ہو نہ کہ حج کا، تو عمرے کے احرام میں فقہا بالاتفاق و بالاجماع کہتے ہیں کہ اگر وہ ان افعال سے طواف اور سعی سے ممنوع ہو جائے تو احکام صد یا حصر اس کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا والاستنابۃ فیہ اقوی من التحلل، یہ سابقہ جو عبارت تھی اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ عمرہ مفردہ میں جب انسان ممنوع ہو جاتا ہے طواف النساء سے جو اس کا آخری عمل ہوتا ہے تو اس میں 2 احتمال تھے، ایک احتمال تھا کہ اس میں صد اور ممنوعیت کے احکام جاری نہ ہوں اور طواف النساء کے لیے نائب لے اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو عورتوں کی نسبت وہ احرام پر باقی رہے یہاں تک کہ اس کو انجام دینے کی قدرت پیدا ہو جائے۔ دوسرا احتمال تھا کہ احکام صد اس کے لیے جاری ہوں
یعنی قربانی کر کے وہ احرام سے نکل جائے اور عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے اس عبارت میں والاستنابۃ فیہ اقوی من التحلل، یعنی کہ احتمال اول نائب لینا قوی تر ہے دوسرے احتمال سے، یعنی کہ قربانی کر کے وہ احرام سے نکل جائے اور عورتیں اس کے لیے حلال ہو جائیں، کیونکہ اگر نائب نہ ملے اور اگلے سال تک صبر کرے احرام پر باقی رہے تو کوئی حرج لازم نہیں آتا، چونکہ طواف النساء سے پہلے سعی اور تقصیر کے ذریعے اکثر محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو چکے ہیں، صرف عورتیں وہ جو ہے نا حلال نہیں ہوئی، تو اگر ان کی نسبت وہ احرام پر باقی رہے اور جب تک اس کو انجام نہیں دے دیتا طواف نساء کو ان سے اجتناب کرے تو کوئی حرج اور مشقت لازم نہیں آئے گی۔ لیکن یہ عمرہ تمتع کے خلاف ہے کہ اس میں جب وہ سعی سے ممنوع ہو جاتا ہے تو سعی سے پہلے کوئی بھی محرمات احرام میں سے اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، تو اگر اس میں تمام محرمات پر باقی رہے تو حرج اور مشقت لازم آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں نائب لینے کا حکم دینا عمرہ تمتع میں جب طواف النساء سے ممنوع ہوتا ہے اقوا ہے اس سے کہ اس پر احکام میں ساتھ جاری ہوں ممنوعیت کے احکام، اور وہ قربانی کر کے یعنی عورتیں بھی اس کے لیے کیا ہو جائیں حلال ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جب تک نائب کے ذریعے اس کو انجام نہیں دلوا لیتا وہ اس ممنوعیت پر باقی رہے۔ وَهَذِهِ الْفُرُوضُ يُمْكِنُ فِي الْحَصْرِ مُطْلَقًا وَفِي الصَّدِّ إِذَا كَانَ خَاصًا، یعنی یہ فروض اور مسائل سادے عام کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ یہ حاصر میں بھی مطلقاً ممکن ہے، چاہے حاصر عام ہو چاہے حاصر خاص ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے ممنوعیت فقط ایک شخص کے لیے ہو یا تمام حجاج کے لیے ہو۔ وفی الصد اذا کان خاصا، اور صاد خاص میں بھی یہ احکام جاری ہوتے ہیں جب یعنی کسی ایک شخص کے لیے دشمن سے خطرہ موجود ہو۔ اذ لا فرق فیہ بین العام والخاص بالنسبت الی المسدود، چونکہ مسدود یعنی جو شخص دشمن کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے، چاہے ایک شخص کے لیے خطرہ ہو دشمن اس کے لیے مانع ہو اعمال انجام دینے سے، یا تمام حجاج کرام کے لیے یہ مشکل ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کما لو حبس بعض الحاج ولو بحق یعجز عنہ، جیسا کہ بعض حاجیوں کو حبس اور قید کر دیا جائے اگرچہ کسی حق کی وجہ سے ہو کہ جس کی ادائیگی سے وہ عاجز ہے، پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، دشمن اس کو کیس کر دیتا ہے کہ جب تک ہمارا حق نہیں ادا کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ او اتفق له فی تلک المشاعر من یخافہ، یا ان مشاعر عرفات و مینا و مشعر وغیرہ میں کوئی ایسا دشمن موجود ہو جس سے یہ ڈرتا ہے۔ تو پہلی مثال تھی کہ خود یعنی کہ وہ حاجی مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر سکا اور اس کو پکڑ کر قید کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ کوئی دشمن ظالم ہے جو اس کو ایسے مثلا آزادانہ طور پر اعمال انجام دینے سے مانع ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے احکام ممنوعیت کے جاری ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ قِيلَ بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر اس میں تفصیل دی جائے کہ اگر ایسے فعل میں ممنوعیت پیدا ہو کہ جو نیابت کو قبول کرتا ہے یعنی نائب کے ذریعے اس کو انجام دلایا جاتا ہے جا سکتا ہے، تو اس کے لیے نائب لینا جائز ہوگا جب ممنوعیت پیش آ جائے۔ جیسے طواف ہے اس کو نائب کے ذریعے انجام دلوا سکتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ ہے اس کو نائب کے ذریعے انجام دلوا سکتے ہیں، رامی جمرہ ہے، ذبح قربانی ہے قربانی کو ذبح کرنا، اور نماز طواف انجام دینے کے لیے نائب لے سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر اس کے لیے ممنوعیت پیش آ جاتی ہے ان افعال میں سے کسی کے لیے، تو اس صورت میں اگر نائب لینا ممکن ہو تو اس کو نائب لینا چاہیے۔ کان حسنن، اگر اس طرح کہا جائے کہ ہر اس عمل سے ممنوعیت میں کہ جو نیابت بردار ہے نیابت لینا ممنوعیت کی صورت میں جائز ہوگا تو یہ نظریہ بہتر ہے،
لیکن یستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الافعال للمعتمر، لیکن اس سے ایک صورت کو استثناء کیا جائے گا کہ اگر تمام فقہائے شیعہ اتفاق کے ساتھ نظریہ دیتے ہیں کہ انہی افعال میں سے کسی ایک میں صد اور حصر دشمن یا مرض کی وجہ سے ممنوعیت پیدا ہونے کی صورت میں صد و حصر کے اعمال کو جاری کر سکتے ہیں اور قربانی کر کے احرام سے نکل سکتے ہیں، تو اس صورت کو استثناء کیا جائے گا، یعنی اس کے لیے پھر نائب لینا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے حکم ممنوعیت پر عمل کرے اور پھر اس سے نکل جائے، جیسا کہ یہی افعال طواف، سعی، رامی، ذبح اور نماز طواف اگر عمرے میں ہوں تو ان کے لیے تمام فقہائے شیعہ نے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے ممنوعیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص نائب لینے کی بجائے حصر و صد کے احکام پر عمل کرے، یعنی قربانی کر کے اپنے احرام سے نکل جائے اور محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید ثانی نے پہلے فرمایا تھا کہ اگر عمرے میں طواف یا فقط سعی کے بارے میں ممنوعیت پیدا ہوتی ہے دشمن کی وجہ سے، تو اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ وہ اس پر نائب لینا واجب ہے اور دوسرا ہے کہ احکام صد اور ممنوعیت اس پر جاری ہوں گے۔ تو کیسے شہید ثانی یہاں پر فرما رہے کہ تمام فقہائے شیعہ عمرے کے طواف یا سعی سے ممنوعیت کی صورت میں وہ احکام صد اور ممنوعیت کو جاری کرتے ہیں، یعنی کہ وہ قربانی کر کے احرام سے نکل جائے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے، شہید نے سابقاً دو احتمالات بیان کیے تھے، نہ کہ فقہا کے آراء کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں پر وہ فقہا کے نظریے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تحقیقات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ حصر میں مطلقاً عام و خاص دونوں میں اور صد خاص میں بھی ان فروض کو اور ان فروعات اور مسائل کو جاری کیا جا سکتا ہے جو صد عام کے بارے میں بیان کیے ہیں، تو یہ جو شہید ثانی کا نظریہ ہے یہ بعض غیر شیعہ کے نظریے کے خلاف ہے، چونکہ وہ ان احکام ممنوعیت کو فقط صد عام کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں، صد خاص کی صورت میں ان کو جاری نہیں کرتے یا حصر کی صورت میں ان کو جاری نہیں کرتے۔ بہرحال یہ حصر اور صد کے احکام اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی روایات بھی وسائل و شیعہ میں کتب اربع اور دیگر روایی کتابوں سے جمع کی گئے ہیں۔ وسائل و شیعہ جلد 9 صفحہ 240 سے لے کر 248 تک 10 ابواب میں ان احکام کو روایات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسدود ہونے کا ذکر ہے کہ جب وہ حدیبیہ کے مقام پر آئے تو مشرکین کے ذریعے ان کو روک دیا گیا، تو آپ نے احکام صد پر عمل کرتے ہوئے واپسی اختیار کی۔ اور اسی طرح اس میں امام حسین علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو امام علی علیہ السلام کے دور میں جب امام علیہ السلام حج یا عمرے پہ جا رہے تھے تو راستے میں شدید مریض ہوئے، تو امام علی علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی قربانی کو نحر کیا اور ان کو واپس لے کے گئے۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا جو بن سکتا ہے مصداق، وہ جس وقت امام علیہ السلام تشریف لائے اپنی تحریک کربلا کے دور میں، تو جب دشمن کی طرف سے خطرہ موجود ہوا تو امام علیہ السلام نے اس کو تبدیل کیا اور آپ کوفہ کی طرف چلے گئے۔ تو اس میں اب اختلاف رائے موجود ہے، آیا امام نے پہلے سے ہی عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا یا حج کا احرام تھا اور بعد میں اس کو آپ نے تبدیل فرمایا تھا۔ تو یہ علمی اور تحقیقی اختلافات موجود ہیں، اور روایات میں یعنی ان نمونوں کے علاوہ بہت سے جو ائمہ معصومین کے اصحاب تھے جو اپنے دور میں مختلف مشکلات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے ممنوع ہو جاتے تھے اور سوال کرتے تھے اہل بیت سے، تو ان کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو یہ
جو تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو فقہ ہے یہ کہاں سے آتی ہے، فتاوی یعنی فقہا اس میں اپنے قیاس اور استحسان سے کام لیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کی آیات موجود ہیں، روایات اہل بیت موجود ہیں، اور فارمولے جو قواعد فقہی کی روشنی میں قرآن و سنت سے بنائے جاتے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ استفادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم روایات اہل بیت کا خلاصہ پیش کرنا چاہیں جو فقہ کے بارے میں ہے، تو توضیح المسائل میں جو لیٹسٹ توضیح ہیں 3000 یا 3500 تک اس میں مسائل ہوتے ہیں، 3300 3500 تک، جبکہ صرف وسائل و شیعہ میں جو روایات انہوں نے جمع کی ہیں وہ 36,000 ہیں، یعنی یہاں پر سینکڑوں کو ہزاروں سے نسبت ہے۔ اتنے زیادہ روایات اور اتنی زیادہ جو ہے تحقیق کے لیے منابع موجود ہیں۔ اب محققین وقت نکالیں، اس پر کام کریں۔ جب وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، مثلا پہلے تبصرۃ المتعلمین پڑھائی جاتی تھی، یا جناب علی شرائع الاسلام پڑھائی جاتی تھی، یا جو ہے شرح الامہ پڑھائی جاتی ہے، مقاصد ہے، جو بھی فقہ کی کتاب ہے اس میں جب وہ بحث کر رہے ہیں تو فقط ضمیروں کی حد تک اور ترجمہ عبارت کی حد تک نہ رہیں اور ضمیروں والی شروحات کی طرف فقط مراجعہ نہ کریں، بلکہ جو تحقیقی منابع ہیں ان کی طرف رجوع کریں، خصوصاً وسائل و شیعہ کتب اربع اور جو روایی منابع ترجمہ ہو چکے ہیں ان کی طرف رجوع کریں، تاکہ ان کو پورا اس کا بیک گراؤنڈ اس مسئلے کا اور اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں اس کا حل مل جائے۔